باپ اگر بیٹے کو اللہ نہ کرے کسی بات پہ قتل کر دے تو شرعاً باپ پر قتل کی سزا نہیں ہے۔ اور میرے نبی کی صفات اتنی ہیں کہ ساری دنیا کے علامے کہتے کہتے لکھتے لکھتے بولتے بولتے مر جائیں، ایک ذرہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرما رہے ہیں لا تطرونی اطرا، دیکھو میری خوشامد نہ کرنا، میری خوشامد نہ کرنا، میری خوشامد نہ کرنا۔ آپ کی تو خوشامد ہو ہی نہیں سکتی، آپ کی تو مداح پوری نہیں ہو سکتی، تو خوشامد تو مداح کے بعد ہوتی ہے، وہ تو حمد و ثنا اور مدح کے بعد خوشامد ہوتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے، آپ کو کہہ رہے ہیں جو بڑے صاحب ایسی کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں۔ اور صرف صاحب کی بات نہیں، ہر جگہ جہاں بھی کرسی ہے اور وہاں چھوٹے کو عزت اور احترام نہیں ہے تو چھوٹے کے پاس ایک ڈبی مکھن کی ہر وقت ہوگی، وہ ضرور لگائے گا کہ صاحب نو کہ میں جان چھڑائیں۔ وہ اس کو سیزر کینچی سے سیزر یونان بنا دے گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اور آپ نے کہا یا معاذ، یہ بات چھڑ گئی تو تھوڑی سی کھوجی بھی سیرت کی بات ہے، یا معاذ ایاک والتمہد فانہ الذبح، معاذ کبھی کسی کی خوشامد نہ کرنا، یہ اگلے کو ذبح کر دینے والی چیز۔ جتنا انسان بے وقوف خوشامد سے بنتا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں بنتا۔ انسان کے پاس ایک علم ہوتا ہے باہر سے، ایک علم میں سیکھوں ڈاکٹر رانجھا صاحب سے، ایک علم خود میرے پاس ہو۔ جو میرے پاس ذاتی علم ہے وہ طاقتور ہے اس علم سے جو مجھے وانی صاحب سے ملا یا رانجھا صاحب سے ملا، چونکہ جو میں خود جانتا ہوں وہ زیادہ پاورفل ہے۔ لیکن ایک جگہ پر آ کر یہ الٹا ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے اچھی طرح کہ میں ایسا نہیں ہوں، پھر بھی خوشامد سن کے پاگل ہو جاتا ہوں، تو واقعی میں ہاں ہی ہو جاتا، اور پھر فیصلے غلط ہوتے ہیں، پھر نظام ٹوٹتے ہیں۔ ہمارے ادارے تباہ ہونے کا ایک سبب خوشامد، اور خوشامد کیوں ہو رہی کہ بڑا بدتمیز ہے معافی چاہنے کے ساتھ، کہ اس کی زبان میں مٹھاس نہیں ہے، وہ چھوٹے کو عزت نہیں دیتا۔ میرے نبی نے تو اولاد سب سے بڑی نوکر ہوتی ہے، یعنی باپ اگر بیٹے کو اللہ نہ کرے کسی بات پہ قتل کر دے تو شرعاً باپ پر قتل کی سزا نہیں ہے۔ بیٹا قتل کرے تو اس کو بغیر جنازے کے دفن کیا جائے، اس کا جنازہ بھی نہیں۔ اگر بیٹا باپ کو قتل کرے تو اس کا جنازہ بھی نہیں، اور اس کے اگر بچے ہیں تو کوئی وراثت میں ان کا حق کوئی نہیں ہے۔ اور باپ اگر بیٹے کو قتل کر دے تو اس پر پھانسی نہیں ہے، قتل نہیں ہے شرعاً۔ ویسے کوئی قاضی اپنے ثوابدید پر کوئی سزا دے دے سالوں کی مہینوں کی تو الگ بات ہے، اتنا بڑا حق ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، لا یقول الخنا، اور انانیہ سے اگلا جو آیا ہے وہ بھی انانیہ سے متعلق ہے کہ وہ میرے نبی کا بول کیسا ہوگا، تواضع کیسی ہوگی، اب وہ بھی سن لیں۔ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ، سبحان، ایسا نبی بھیج رہا ہوں جو خشک لکڑیوں پہ بھی چلے تو اس کے چلنے کی آواز نہ آئے۔ خشک لکڑیوں پہ کڑ 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 کے چڑیا بھی بیٹھ جائے تو ٹک ٹک کی آواز آتی ہے۔ اور میرا اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب کے بارے میں اتنی تواضع والے ہوں گے، اتنی عاجزی والے ہوں گے کہ خشک شاخوں پر بھی قدم رکھیں گے تو آواز نہیں آئے گی۔ اور اس سے بھی اگلی بات، لو یمشی علی السراج لم یطفیہ من تحت قدمیہ، اور وہ چلتے ہوئے چراغ پر، چلتے ہوئے جلتے ہوئے چراغ پر بھی پاؤں رکھیں گے تو چراغ بجھنے نہیں پائے گے۔ کیا تشبیہ ہے، بلندی کتنی ہے، قاب قوسین او ادنی، اور تواضع کیا ہے کہ خشک لکڑی پہ چلیں تو آواز نہ آئے، چراغ پہ پاؤں رکھیں تو چراغ بجھنے نہ پائے۔ یہ پچھلے زمانوں سے میرے نبی کے آمد کے اعلان شروع ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے پوچھا، چلو اور پیچھے جاتا ہوں، آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، شیث علیہ السلام، جن سے ہمارے نبی کی نسل جڑتی ہے، واحد ہمارے نبی ہیں جن کی نسل، جن کی پیڑھی، جن کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے،
آج تک کسی کا نسب حضرت آدم تک نہیں پہنچا۔ میں ہر جگہ یہ سناتا ہوں تاکہ ہمارے اندر اپنے نبی کی عظمت، محبت ہمارے اندر کو جگہ پکڑے کہ آپ نے فرمایا میں اپنے باپ عبداللہ سے آدم تک، میرے باپ کسی باپ کے دامن پر بدکاری کا چھینٹا نہیں ہے، سب پاکیزہ تھے، سارے پاکیزہ تھے۔ نسب کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ تو میں شیس کی بات کر رہا تھا۔ آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام سے کہا، وہ بھی نبی تھے، بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے، جس باپ کی پشت میں میرے نبی کی امانت شفٹ ہوتی تھی ان کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا، نور نبوت چمکتا تھا۔ یہاں حضرت ہاشم بازار میں جا رہے تھے، سامنے سے یہودی عورت گزری، اس نے یوں دیکھا تو کہا ہاشم ایک رات گزار لے میرے پاس، جو لینا ہے لے لے۔ تو حضرت ہاشم نے کہا بی بی میں تو عزت دار آدمی ہوں اور سردار آدمی ہوں، تو مجھے گناہ کی ایسے کھلم کھلا دعوت دیتی۔ چلے گئے۔ اگلے دن ان کی شادی ہوگی حضرت سلمہ سے، بنو نجار میں، یہ مدینہ کی بات۔ 2-3 دن گزرے تو ہاشم بازار سے جا رہے تھے، سامنے سے وہی عورت آ رہی تھی، تو وہ کچھ کہے بغیر گزرنے لگی تو اس کو روک لیا، اس سے فرمانے لگے تم نے مجھے گناہ کی دعوت دی تھی، شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ تو اس نے یوں دیکھا، کہنے لگی ہاشم مجھے غلط نہ سمجھنا، میں عزت دار عورت ہوں، میں نے تیرے ماتھے پر نور نبوت دیکھا تھا، آخری نبی کا نور دیکھا تھا، تو مجھے طلب ہوئی کہ وہ میرے پاس آ جائے، میں اس کے لیے وسیلہ بنوں، لیکن وہ تو سلمہ کے نصیب میں تھا، وہ لے گئی، مجھے نہیں چاہیے، مجھے غلط نہ سمجھو۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ بھی یہی پیش آیا، مکہ کے بازار میں جا رہے تھے، سامنے پرانی کتابوں کی عالم خاتون گزری، اس نے دیکھ کر کہا عبداللہ تیری جان بچانے پہ 100 اونٹ لگے تھے، میں 100 اونٹ دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار۔ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا، بی بی مجھے غلط نہ سمجھو، میں عزت دار ہوں۔ کچھ جب شادی ہوگی حضرت آمنہ سے اور وہ نور نبوت ادھر چلا گیا تو وہ خاتون ملی تو فرمانے لگے تم مجھے گناہ کی دعوت تو دے رہی تھی، شادی کر لو۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ آپ مجھے غلط نہ سمجھیں، آپ کے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا۔ وہ آمنہ کے پاس چلا گیا، مجھے ضرور نہیں، میں شریف عورت ہوں۔